الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہوں سارے انبیاء اور رسل پر بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بچوں اور خواتین اسلام، میں اور آپ جن مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں یہ ہماری زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے بابرکت لمحات ہیں، اور میں، آپ اور سارا عالم اسلام ان مقدس ایام کے انتظار میں رہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ہمیں ماہ صیام جیسا مقدس مہینہ ایک اور بار نصیب فرمایا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جتنے فیوز، اس ماہ مبارک کے جتنے برکات ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں اور جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، سارے عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ کی قدر کرنے والا بنائے اور اس ماہ کی ایک ایک ساعت کو ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ جو ہے پر رکھنے والا بنائے. آمین. اور ذرا غور کیجئے، گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان گزارے، کچھ اس میں سے ہمارے درمیان آج نہیں ہیں. اس موقع پر ہم اس مبارک ساعتوں میں انہیں بھی یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. یہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہے اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، آپ رمضان کی آمد سے پہلے بارہا سنتے بھی ہیں اور رمضان میں بھی سنتے ہیں اور اب تک سنتے ہوئے آئے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا، واضح کیا اور اس کی عظمت کو بتایا کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں. اور اس کی تشریح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، ایماناً، ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک اہم جز سمجھتے ہوئے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اگر میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ میرا رب خوش ہوگا. ایمان اس کا نام ہے. واحتساباً، اور روزہ جو رکھے ہیں ہم باعث اجر و ثواب سمجھ کر رہے ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھے، اس کو ایک فارمیلٹی نہ سمجھے بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھے. ایمان، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے. دو چیزیں بتائی گئی خاص طور سے: ایماناً، ایمان کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ روزے کو رکھے. واحتساباً، اور باعث اجر و ثواب سمجھ کر رہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی خوشخبری نہیں ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، ایماناً کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واحتساباً، اور اگر میں اس طرح سے قیام اللیل کا اہتمام کروں گا تو مجھے میرا رب بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کا جو آغاز ہوا، مکی زندگی دیکھیے، مکی زندگی میں روزے فرض نہیں کیے گئے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات آئے وقتاً فوقتاً آتے گئے، ایک کے بعد دیگرے، سارے احکام ایک ہی دن نہیں اتار دیے گئے۔ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کیا گیا، ایک دو دن نہیں، عقید توحید کو اتنا مضبوط کیا گیا، مکے کے 13 سال بس توحید اور رسالت آخرت کی بار بار باتیں دہرائی گئی۔ مدینے میں آنے کے بعد جب دیکھا گیا کہ ایک مسلم معاشرہ وجود میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کرائی، تو ہجرت کے دوسرے سال ایک ایک حکم آتا گیا۔ تحویل قبلے کا حکم آیا، رمضان کے روزوں کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، اور قتال کا بھی حکم آیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہجرت کا دوسرا سال سن 2 ہجری احکامات سے بھرپور ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے سارے احکام، ایک ہی دن نہیں نازل کر دیے گئے بلکہ ایک کے بعد دیگرے، کیونکہ انسان کی طبیعت کوئی بھی چیز کو آہستہ آہستہ قبول کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اگر ساری چیزیں ایک ہی دن یعنی فرض کر دی جائیں تو اس پر عمل محال ہو جاتا ہے اور ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ کس طرح سے جو ہے کون سے عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ جو مہینہ ہے کسی پورے یعنی آپ سیرت میں اٹھا کر دیکھیے، کسی مہینے کے اتنے نام نہیں ہیں جتنا اس مہینے کے نام بتائے گئے۔ شہر القرآن کہا گیا، نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ، شہر التوبہ والغفران، توبہ اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لینے کا مہینہ ہے یہ، اور اسی طرح سے جو ہے شہر المواسات، غم خواری کا مہینہ ہے یہ، شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے یہ۔ اس طرح سے احادیث میں کئی نام جو ہے اس کے بتائے گئے ہیں۔ روزہ دراصل نام ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا اور اللہ کے حکم کے تابع کر دینے کا۔ کل تک یہ اس وقت کھانا پینا ہمارے لیے حلال تھا، جائز تھا، لیکن آج اس وقت ہم نے اپنے آپ پر حرام اس لیے کیا کیونکہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، اور ہم کتنی بھی تنہائی میں ہوں لیکن کیا مجال، بڑے تو بڑے، ننھے منھے بچے حلق کے نیچے ایک قطرہ پانی اترنے کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے تقویٰ۔ کیا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور زندگی کے ہر لمحے رہے، یہی اصل کامیابی ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا الخوف بالجلیل، جلیل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کے پکڑ کا، اللہ کے حساب و کتاب کا خوف، الخوف بالجلیل۔ العمل بالتنزیل، قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے۔ تقوی کا دوسرا اہم یعنی تقاضا یہ ہے کہ خوف خدا، ساتھ ساتھ عمل بالتنزیل، قرآنی آیات پر پوری طرح سے عمل ہو۔ اور تیسرا تقوی کا معنی بتایا گیا الاستعداد للرحیل، آخرت کے سفر کی پوری تیاری ہونی چاہیے، مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ ہر وقت ہمارے پیش نظر ایک ہی چیز رہے کہ میں آخرت کے سفر کے لیے اپنے لیے کیا زیادہ راہ لے جا رہا ہوں، کیا اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بتاتے ہوئے فرمایا
وَتَزَوَّدُوا لوگوں اپنے لیے توشہ لے لو، آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کر لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین توشہ اگر کوئی ہے تو تقوی کا توشہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لوگوں تقوی اختیار کرو اگر تم عقل مند ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ عقل مند رہیں گے برابر متقی رہیں گے وہ، اور جن میں تقوی نہیں رہے گا وہ عقل سے عاری رہیں گے قرآن کی نظر میں. تو ہم کو عقل مند رہنا ہے تو متقیانہ زندگی گزارنا ہے، تقوی والی زندگی گزارنا ہے. رمضان نام ہے شہر التقوی، تقوی حاصل کرنے والا تقوی حاصل کرنے کا مہینہ. سبحان اللہ. تو ہم رمضان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، رمضان کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور رمضان کی ان مبارک گھڑیوں سے، چاہے وہ دن کی گھڑیاں ہوں یا رات کے لمحات ہوں، بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یعنی آدمی کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بولنے سے رکے. عام حالت میں بھی رکنا ہے، لیکن اگر کوئی روزدار جھوٹ کہہ دے تو اس کا روزہ نہیں، کوئی روزدار غیبت کرے اس کا روزہ نہیں، اور کوئی روزدار گالی گلوچ کرے حالت روزے میں اس کا روزہ نہیں. کم من صائم لیس لہ صیام الا الظما، کتنے ہی ایسے روزدار ہیں جنہیں روزے سے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے حالت روزے میں جھوٹ کو کہا، گالی گلوچ بکا، اور غیبتیں کی، اور مختلف طرح کے گناہ کے کام کیے، اور گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کیا. تو کہاں سے انہیں تقوی حاصل ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا عین مقصد تقوی آئے ہماری زندگی میں. زبان کا استعمال دیکھ سمجھ کے کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور جس طرح سے ہم حالت نماز میں لغویات سے دور رہتے ہیں، حالت روزے میں بھی لغویات سے دور رہیں. اور آج کا سب سے بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ننھے منھے معصوم بچوں کے لیے یہ اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، جو بار بار واٹس ایپ دیکھنا، چیٹنگ کرنا، اور فیس بک، ٹویٹر، فلاں مختلف جو چیزیں ہیں اس میں گھنٹوں برباد کیے جا رہے ہیں. رمضان جیسے مبارک ساعتوں میں اگر ہم زیادہ وقت اس بیکار کاموں میں صرف کر دیں گے تو یہ سمجھ جائیے ہم نے صحیح معنی میں روزہ نہیں رکھا ہے. روزے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے بھرپور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے. قرآن نے بار بار مجھے اور آپ کو دعوت فکر و عمل دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآنی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ روزے کا قرآن مجید سے خاص ریلیشن ہے، خاص تعلق ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے سے امت کو قرآن سے دور رکھنے کی مختلف طرح کی سازشیں رچی گئی. کفار مکہ کے زمانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا لوگوں قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، قرآن جو پڑھا جائے چیخ پکارا کرو، لعلکم تغلبون. کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، کلام ربانی ہے، یہ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. وبینات، اس کی ہدایات بڑی واضح ہیں. والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں، ہر طرح سے جو ہے فرق کرنے والی کتاب ہے یہ. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک صدی سے تقریباً کہ ہندوستان کے ماحول میں یہاں کے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی جو سازش رچی گئی، قوالی کو عام کیا گیا، قوالی کو عام کیا گیا قرآن سے دور کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیے قوالی سننے کے بعد بعض لوگ جو ہے عجیب طرح سے ناچنے لگتے ہیں. کیا بولے تو وجد آ گیا، استغفر اللہ. یہ شیطانیت ہے. یہ یاد رکھیے قرآن سے ہی ہمارے دل کو سکون مل سکتا ہے، قوالی سے نہیں ملے گا. قوالی سے ایمان ڈیمیج ہوگا، ایمان برباد ہوگا، عقید توحید ختم ہو جائے گی. قوالی سے، قرآن سے عقید توحید مضبوط ہوگی.
ایمان مضبوط ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اللہ نے فرمایا۔ لیکن بعض نادان قسم کے علماء سو انہوں نے امت کو قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش رچی، نہیں قرآن ہر کس و ناکس کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہر ایک کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، لہذا قرآن کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن کی تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور قرآن سے دور کرنے کے لیے قوالی کو لایا گیا، اور قوالی کو اتنا عام کیا گیا، اب اتنا عام نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا، اور ساتھ ساتھ امت کا ایک طبقہ بھولے بھالے معصوم مسلمانوں کو فضائل کے نام پر گمراہ کیا، فضائل کے نام پر گمراہ کیا، اور کہا قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، فضائل اعمال سنو، فضائل اعمال پڑھو۔ استغفر اللہ، یاد رکھیے قرآن نے کہا فذکر بالقرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی آیات کے ذریعے امت کو نصیحت کیجیے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں بلکہ قرآن کی آیات کے ذریعے۔ اس سے ہوگا کیا؟ من یخاف بالوعید، لوگوں کے دل میں تقویٰ آئے گا، خوف آخرت کیا ہے معلوم ہوگا، جنت کیا ہے جہنم کیا ہے معلوم ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت کا ایک طبقہ فضائل اعمال میں اتنا مصروف ہے، اس کو قرآن سے بڑھ کر درجہ دے دیا گیا کہیں۔ استغفر اللہ، یاد رکھیے رمضان آیا ہی ہے ہم کو بھلا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو رمضان عطا کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان والے بھائی برابر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور اکثر مساجد میں آج قرآن کا ترجمہ وغیرہ سنایا جا رہا ہے، تفسیر سنائی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے ایمان بڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز سے ایمان نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو امت کو دور رکھا گیا قوالی اور فضائل اعمال کے ذریعے، آج امت میں شعور آ رہا ہے، الحمدللہ لوگوں میں نوجوان تعلیمی یافتہ ہو رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن وہ کتاب ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 7 مرتبہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا، للتبرک نہیں کہا اللہ نے، یہ لیسال ثواب بھی نہیں کہا، للذکر نصیحت کے لیے، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کتاب نصیحت تھی افسوس وہ کتاب ایصال ثواب بن گئی اور کتاب تبرک بن گئی، اور ہم تو پڑھنے کے لائق نہیں ہیں، کرائے کے حافظوں کو بلا کر پڑھا رہے ہیں۔ کیا قرآن سے یہ محبت ہے؟ قرآن سے محبت ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے، روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، جو غیر حافظ ہیں کم سے کم 30 پاروں کے حافظ نہیں بنے تو نہیں بنے، 30 سورتوں کے تو حافظ بنیے۔ ہم ڈے بائی ڈے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بزنس کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری ایج جیسے بڑھ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے ترقی کریں۔ کیا دین کے معاملے میں ہم نے جائزہ لیا اس کا؟ آج ہماری عمر الحمدللہ 40 سال 50 سال ہو رہی ہے، وہی علم ترا سے والناس تک تیار ہے 10 سورت آخر کے۔ کیوں؟ دراصل ہم سمجھ گئے رمضان اس طرح سے گزشتہ سالوں میں جیسے آیا اس بار بھی ایسے گزار لیں گے، نہیں، عقل مند وہ ہے گزرے ہوئے رمضان، یعنی اس رمضان کو بہتر بنائیں گزرے ہوئے رمضان سے، اس رمضان کو بہتر سے بہتر بنائیں نیک اعمال کر کے گزرے ہوئے رمضان سے، یہی عقل مندی ہے۔ اگر ہم رمضان کے اوقات کو گنوا دیں گے بیکار اور لایانی کاموں میں، حلیم کے خریدنے میں لوگ دور دور کا سفر کرتے ہیں اور گھنٹوں اپنے یعنی کئی منٹ برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حلیم سے رمضان کا 1% بھی تعلق نہیں ہے،
حلیم سے رمضان کا 1% بھی تعلق نہیں ہے. ہم نے اپنی عبادات میں وہ تاثیر نہیں لائی جس سے غیر مسلم متاثر ہو. غیر مسلم تو صاف کہتے ہیں حلیم پنڈگا، حلیم کی عید آ گئی تمہاری. کاش ہم کہتے یہ تقوی والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. اگر ہم اس کا صحیح اثر ان پر ڈالتے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے انشاءاللہ. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں. اور حیدرآباد کا مسلمان ہی نہیں، ہندوستان کے مختلف شہروں کا حال تقریباً کچھ ایسی ہی ہے. ہم نے رمضان کو تقوی والا مہینہ نہیں سمجھا بلکہ فوڈ فیسٹیول. افطار کے بعد سے سحر تک بس روڈوں پر مختلف جگہ مختلف طرح کے پکوان اور لوگ روڈوں پر ٹھہر کر کھا رہے ہیں. مسلمان قوم کھا رہی ہے، شرم نہیں آتی. افسوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں کھانا ہلکے پن کی علامت ہے، اس سے گرد و غبار وغیرہ بھی کھانے میں گرے گا، ہاں، اور اس سے صحتیں خراب ہوگی. لیکن حالت یہ ہے ہماری، حالانکہ رمضان آیا، کم کھانے، کم سونے، کم بات کرنے. ہم نے ترتیب الٹ دی، زیادہ کھانے، زیادہ سونے اور بیکار کے یعنی زیادہ باتیں کرنے کے لیے اپنے رمضان کو جو ہے لگا رکھا. یاد رکھیے عقل مندی یہ ہے کہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ ہم بہتر سے بہتر بنانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں. اس سے ایمان بڑھے گا اور اللہ سے ہماری قربت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ کیا بتایا گیا؟ تمہارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا اگر کوئی بہترین نسخہ ہے تو تلاوت قرآن ہے. تلاوت قرآن ہے تو ہمارے دلوں کو جو دنیا کی محبت کی شکل میں زنگ لگ گیا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا بہترین نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا تلاوت قرآن مجید کو پڑھیے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے. صحابہ کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال سورہ بقرہ پڑھنے میں لگا دی، اس کی تعلیمات کو سمجھنے میں، غور و فکر کرنے میں، تدبر کرنے میں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، تراویح کے معاملے میں بھی ابتدائی 2-3 دن ماشاءاللہ سے کافی مجموعہ نظر آتا ہے اور پہلے عشرے تک، اور اکثر مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہاں روزانہ 3 پارے سنائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عائشہ اس حدیث کے راوی فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ دوامها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مختصر ہو اور اس پر مداومت ہو، ہمیشہ کی ہو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بس یہ سمجھ گئے روزانہ 3 پارے سن لینے سے پہلا دہا تراویح پڑھ لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تراویح یعنی عشاء کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہا جاتا. درمیانی رات یا آخر رات جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد، اور تینوں کو عربی زبان میں قیام اللیل سے تعبیر کیا گیا. قیام اللیل، رات میں قیام، رات کا قیام. تو ہم کو چاہیے کہ پورے رمضان میں تراویح کا بھی اہتمام کریں. تراویح نہیں پڑھ سکے تو تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی میرا بندہ یا بندی مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے اپنے گناہوں کی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ایسے وقت اگر ہم خواب غفلت میں سوتے رہیں گے تو یہ ہماری محروم القسمتی رہے گی. ہم کو چاہیے کہ سحر کے لیے جب اٹھیں کم سے کم 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کا بھی اہتمام کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. رمضان آیا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، عید منانے کے لیے نہیں آیا. رمضان اللہ نے ہم کو جو دیا ہے حصول جنت کے لیے دیا ہے، حصول جنت کے لیے دیا ہے. جنت حاصل کرنے کا ایک بہترین سورس ذریعہ ہے اور اپنے آپ کو بہترین ایک مومن بنانے کا ایک ذریعہ ہے رمضان. اور یہ دراصل ٹریننگ کا مہینہ ہے. ہم اس سے بھرپور ٹریننگ حاصل کریں اور شاپنگ وغیرہ میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں.
سادی سیدھی زندگی گزارنا یہی ایمان کی علامت ہے، یہی مومن کا شعار ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے اوقات کا بھرپور استعمال کریں، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، کم سے کم ہر مسلمان مرد عورت کو 30 سورتیں یاد رہنی چاہیے، 30 سورتیں تجوید کے ساتھ، اچھی قرات کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، لوگوں اپنی آواز کو مزین کرو، اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن ہم لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، الحمدللہ پہلا رمضان ہے، ابھی ہمارے لیے رمضان کا پورا مہینہ ہے، ہم روزانہ قرآن مجید کو یعنی اس کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی، اور ایسی تبدیلی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے، رضا للرحمن، رحمان کی رضامندی ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور شیطان ملعون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پہ کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور سے ہم سب کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ غفلت ہو رہی ہے آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم و ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحکیم۔